السلام علیکم، میں ہوں باسط نواز اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ورلڈ وار ون ہے، جو کہ 1914 سے 1918 یا 1919 کے سٹارٹ تک جو ہے وہ جاری رہی۔ تو میری کوشش یہ ہوگی آج کہ میں آپ لوگوں کو ورلڈ وار ون کے حوالے سے ایک کہانی کی طرز کے اوپر جو ہے وہ سارے کے سارے واقعات بیان کروں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے جو بیسک کانسیپٹس ہیں ورلڈ وار ون کے حوالے سے وہ سارے کے سارے کلیئر ہو جائیں گے۔ سو فرسٹ آف آل ورلڈ وار ون جو ہے وہ آپ کی 28 جولائی 1914 کو جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے، اور ورلڈ وار ون کے وقت جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ دو بلاکس میں ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے۔ ایک کو ہم جو ہے وہ الائڈ پاورز کہتے ہیں، اور دوسری کو ہم جو ہے وہ سینٹرل پاورز کہتے ہیں۔ الائڈ پاورز میں آپ کے پاس جو ہے وہ رشیا، فرانس، انگلینڈ، یو ایس اور جاپان شامل ہوتے ہیں، اور سینٹرل پاورز میں آپ کے پاس جو ہے وہ آسٹریا ہنگری، جرمنی اور آٹومن امپائر جو ہے وہ شامل ہوتی ہے۔ اب اگر آپ کازز آف ورلڈ وار ون کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلا جو اس کی وجہ بنی وہ تھا ملٹرزم۔ ملٹرزم سے کیا مراد ہے کہ اس ٹائم جو ہے وہ جتنے بھی آپ کے پاس سپر پاورز تھے یا جتنے بھی بڑے کنٹریز تھے، تو وہ کیا کر رہے تھے کہ وہ ایک اپنی ملٹری کو مضبوط کرنے میں لگے ہوئے تھے، اپنی ملٹری کی تعداد کو بڑھانے میں لگے ہوئے تھے۔ ٹینکس وغیرہ، شپس وغیرہ اور گنس وغیرہ جتنا بھی یہ آپ کے پاس ساز و سامان ہے، جنگی ساز و سامان، اس کو زیادہ کرنے میں لگے ہوئے تھے، جس کو ہم ملٹرزم کا نام دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ وجہ تھی۔ دوسری اس کی جو وجہ یہاں پر بتائی گئی ہے وہ آپ کے پاس سیکرٹ الائنسز ہیں۔ سیکرٹ الائنسز سے کیا مراد ہے؟ آپ کے پاس اس ٹائم جو ہے وہ جس کو ہم ایک ٹرپل الائنس کہتے ہیں، جو جرمنی، آسٹریا ہنگری اور اٹلی کے درمیان ہوا تھا 1882 میں۔ اس کے بعد فرانس، یو ایس ایس آر اور انگلینڈ کے درمیان جو ہے 1907 میں بھی جو ہے وہ ایک الائنس ہوا تھا، یا ٹریٹی آپ کہہ لیں، وہ ہوئی تھی۔ تو اس طرح کے جتنے بھی سیکرٹ الائنسز تھے وہ بھی جو ہے وہ ایک طرح سے اس سب کی جو ہے وہ وجہ بنی۔ تیسری چیز آپ کے پاس یہاں پر ہے امپیریلزم، ٹھیک ہے؟ وہاں اس ٹائم آپ کے پاس جتنے بھی آپ کی الائڈ پاورز کے ممبرس تھے، یا دوسری طرف آپ کہہ لیں کہ سینٹرل پاورز کے ممبر، تو وہ جو تھے وہ کالونیز پہ کالونیز بنا رہے تھے۔ جرمنی میں جو ہے وہ جرمنی کی افریقہ میں کافی زیادہ کالونیز تھی، موراکو اور بوسنیا میں آسٹریا ہنگری کی آپ کے پاس کالونیز تھی، اور اس سب سے ہٹ کر جو ہے وہ انگلینڈ کی آپ کے پاس آدھی سے تقریباً 25% دنیا کے اوپر جو ہے وہ انگلینڈ کی حکومت تھی، جس میں آپ کے پاس ہمارا اس ٹائم کا سب کانٹیننٹ بھی شامل ہے۔ تو یہ بھی ایک اس کی وجہ بنی۔ اسی طرح یہ آپ کے پاس ایک وجہ جو ہے ورلڈ وار ون کی وہ نیشنلزم بھی تھی۔ نیشنلزم اس ٹائم جو ہے وہ کافی زیادہ عروج کے اوپر تھا، اسپیشلی جو ہے وہ جرمنی میں اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں کے جو لوگ تھے یا وہاں کی جو پریمیئرس تھے وہ کیا کرتے تھے کہ آریان لوگوں کو جو ہے وہ سب سے زیادہ سپیریئر سمجھتے تھے، اعلیٰ سمجھتے تھے۔ تو نیشنلزم کی جو ایکسپیریٹ تھی وہ بھی اس ٹائم جو ہے وہ کافی زیادہ عروج کے اوپر تھی۔ پبلک اوپینین اس کی وجہ کیا کیسے بنا؟ تو پبلک اوپینین جو تھا اس ٹائم اس کو کافی زیادہ پوائزن کیا گیا، اس میں کافی اس طرح کے پروپیگنڈے جو ہے وہ کھڑے کیے گئے، جو آپ کے مخالف سینٹرل پاورز نے جو ہے وہ الائڈ پاورز کے خلاف ایک قسم کا جذبہ جو ہے وہ اپنے ملکوں کے لوگوں کے اندر پیدا کیا، اور سیم اسی طرح ہی الائڈ پاورز نے جو ہے وہ سینٹرل پاورز کے اگینسٹ جو ہے وہ پروپیگنڈا جو ہے وہ کھڑا کیا، یا ایک قسم کا آپ کہہ رہے ہیں کہ پبلک اوپینین کو جو ہے وہ دوسرا جو بلاک ہے اس کے انہوں نے جو ہے وہ اگینسٹ کیا۔ اور اس کے بعد کریکٹر آف ولیم ٹو آپ کے پاس ایک وجہ ہے۔ ولیم ٹو جو تھا وہ کون تھا؟ وہ آپ کے پاس جرمنی کا ایک امپیرر تھا، ٹھیک ہے؟ اور وہ کافی زیادہ ایک کہہ لیں کہ جذباتی قسم کا بندہ تھا، جو کہ یہ سمجھتا تھا یا سوچ رکھتا تھا، یا اس کا ایک ایم تھا کہ وہ جو ہے وہ جرمنی کو پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ ڈومیننٹ کر لے، اور پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ ایک جرمن امپائر کھڑی کر دے۔ تو ایک وجہ جو ہے وہ اس کی یہ بھی بنی۔ اور ورلڈ وار ون کا جو امیجیٹ کاز تھا وہ آپ کے پاس فرانزک فرڈیننڈ کا قتل جو ہے وہ بنتا ہے۔ فرانزک فرڈیننڈ جو ہے وہ اس کو آنے والے کچھ ہی دنوں میں جو ہے وہ اقتدار آسٹریا ہنگری کا ملنے والا ہوتا ہے، بہرحال اس کو بوسنیا میں جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو آسٹریا ہنگری جو ہے وہ اس چیز کا الزام کس کو دیتا ہے؟ سربیا کو دیتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ فرڈیننڈ کو جو ہے وہ قتل کیا ہے۔ تو اس کے بعد بہرحال وہ سربیا کو جو ہے وہ سرنڈر کرنے کا بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو کیا
کیا ہوتا ہے کہ آسٹریا ہنگری جو ہے وہ پھر سربیا کے اوپر جو ہے وہ اٹیک بھی کر دیتا ہے جرمنی کی مدد سے، کیونکہ جرمنی اور آسٹریا ہنگری کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ اگر ہم دو ممالک میں سے کسی کو بھی کوئی جنگی صورتحال کا سامنا ہوا تو دوسرا ملک جو ہے وہ مدد کو پہنچے گا۔ تو ان دونوں نے جو ہے وہ سربیا کے اوپر اٹیک کیا، اور ادھر سے فرانس اور یو ایس ایس آر نے جو ہے وہ سربیا کی مدد کرنے کے لیے، چونکہ سربیا نے جو ہے وہ یو ایس ایس آر سے مدد مانگی تھی، سو فرانس اور یو ایس ایس آر جو ہے وہ ٹوگیدر جرمنی کے اوپر اٹیک کر لیتے ہیں۔ حالانکہ پیچھے جو ہے وہ جرمنی، آسٹریا ہنگری اور اٹلی، ان تینوں کا بھی آپس میں ایگریمنٹ ہوا تھا کہ اگر کوئی بھی ملک ان تین ممالک میں سے کسی کے اوپر اٹیک کرے گا تو ہم تینوں اس کی جوابی کارروائی جو ہے وہ مل کر دیں گے۔ لیکن یہاں پہ چونکہ آسٹریا ہنگری اور جرمنی نے پہلے اٹیک کیا تھا، اس لیے اٹلی جو ہے وہ اس چیز میں پیچھے ہی رہا۔ بہرحال جرمنی نے پلان کیا اور ایک ڈیفینسو پالیسی جو ہے اس نے یو ایس ایس آر کے خلاف اپنائی، اور ایگریسو پالیسی جو ہے وہ فرانس کے خلاف اپنائی۔ چونکہ فرانس اور یو ایس ایس آر دونوں اس کے اوپر مل کے اٹیک کر رہے تھے، تو اس نے یہ سوچا کہ ایک طرف سے وہ جو ہے وہ فرانس کے ساتھ لڑے اور فرانس کو جو ہے وہ ہرائے، اور یو ایس ایس آر کے ساتھ جو ہے وہ جسٹ مطلب اس کو صرف اس کا ڈیفینس ہی کرتا رہے۔ بہرحال جرمنی نے جو ہے وہ فرانس کے اوپر اٹیک کیا، بیلجیم سے ہوتا ہوا وہ گیا وہاں پر، آپ کو یہاں پر میپ میں بھی نظر آ رہا ہوگا۔ تو بیلجیم اور انگلینڈ کا پہلے سے ہی جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوا پڑا تھا ایک قسم کا، کہ اگر بیلجیم کے اوپر انگلینڈ کوئی اٹیک کرے گا تو انگلینڈ اس کی ہیلپ کو پہنچے گا۔ تو جرمنی نے جو ہے وہ کیا کیا کہ وہ جو ہے وہ فرانس میں بیلجیم کے تھرو انٹر ہوئے، لیکن آگے سے جو ہے وہ انگلینڈ کی آرمی جو ہے وہ پہلے سے ہی پہنچی ہوئی تھی، تو انگلینڈ اور فرانس نے مل کے جو ہے وہ جرمنی کے اوپر اٹیک کیا اور اس کو جو ہے وہ انہوں نے ہرایا۔ دوسری طرف جو ہے آپ کے پاس اوٹومن امپائر نے جو ہے وہ یو ایس ایس آر کے اوپر اٹیک کر لیا۔ اب الائڈ پاورز جو تھے انہوں نے بھی یہ سوچا کہ وہ اوٹومن امپائر کو کسی طرح سے جو ہے وہ انگیج کر لیں، لیکن اوٹومن امپائر اس ٹائم کافی زیادہ جو ہے وہ طاقت میں تھی، تو وہ اس چیز میں کامیاب نہ ہو سکے۔ دوسری طرف اوٹومن امپائر نے جو ہے وہ سوئس کنال کے اوپر بھی اٹیک کیا، لیکن اس میں وہ بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ اگرچہ وہ سوئس کنال کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے کامیاب ہو جاتا تو شاید انگلینڈ جو ہے وہ بری طرح سے ورلڈ وار ون میں شکست کھا جاتا۔ اسی کے ساتھ ورلڈ وار ون میں جو ہے وہ کافی زیادہ تعداد میں جو ہے وہ ٹرینچز یوز کی گئیں، سرنگیں جسے ہم کہتے ہیں وہ یوز کی گئیں، اور سرنگیں کافی زیادہ کام بھی آئیں، لیکن بہرحال بارش وغیرہ اور صفائی ستھرائی نہ ہونے کے باوجود ان سرنگوں کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کافی زیادہ تعداد میں جو ہے وہ فوجی مارے گئے۔ یہ جنگ جو تھی وہ کالونیز میں بھی لڑی گئی، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ افریقہ میں کافی زیادہ جرمن کالونیز تھی، اور جہاں پر بھی کوئی کالونی ہوتی ہے تو وہاں پر کنسرن کنٹری کی جو گورن کر رہا ہوتا ہے، ایڈمنسٹر کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی آرمی بھی وہاں پر موجود ہوتی ہے، جس طرح آپ کے ہاں انڈیا میں جو ہے وہ برٹش آرمی موجود تھی۔ تو اسی صورت میں ہی افریقہ میں جتنی بھی جرمن کالونیز تھی وہاں پر جرمن آرمی بھی موجود تھی، تو وہاں پر فرانس اور انگلینڈ کی طرف سے جو ہے وہ کافی زیادہ اٹیک کیے گئے، مینس کے جنگیں لڑی گئیں۔ جرمنی اور انگلینڈ دونوں کی نیوی جو ہے وہ کافی زیادہ مضبوط تھی، لیکن جب کبھی بھی جرمن نیوی نے جو ہے وہ انگلینڈ کے اوپر اٹیک کیا تو ہمیشہ اسے جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اکثر جو ہے وہ جرمن نیوی جو ہے وہ انگلینڈ کی نیوی سے جو ہے وہ کتراتی تھی ایک طرح سے، حالانکہ جرمنی کے پاس کافی زیادہ سب میرینز بھی تھے، شپس بھی تھے، جس میں ایک ان کی شپ جو تھی سب میرین تھی جس کا نام فور بورڈ تھا، تو وہ بھی کافی ایڈوانس قسم کی تھی۔ بہرحال جرمنی نے جو ہے وہ پہلے تو وہ جو ہے وہ کچھ ان کی نیوی کی شپس وغیرہ کو نشانہ بناتی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ وہ پیسنجر شپس پر بھی اٹیک کرنا انہوں نے شروع کر دیا، اور جرمنی نے جو ہے وہ کیا کیا کہ یو ایس کی ایک پیسنجر شپ جس کا نام لوزیٹانیا تھا اس کے اوپر بھی اٹیک کیا۔ تو اس میں جو ہے وہ تقریباً یو ایس کے شہری جو کہ برٹن جا رہے تھے، انگلینڈ جا رہے تھے، تو تقریباً 1200 سے زائد جو ہے وہ شہری ان کے پیسنجر مارے جاتے ہیں۔ اس میں تو یہ وہ واقعہ تھا جس کے بعد یو ایس جو ہے وہ ورلڈ وار ون کا حصہ بنتا ہے 1917 میں، اور الائڈ پاورز کو جوائن کر لیتا ہے۔
اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یو ایس ایس آر میں آپ کے پاس ریولوشن آتا ہے، چونکہ یو ایس ایس آر کی اکانومی جو ہے وہ دن بدن کافی زیادہ لو ہوتی جا رہی ہے، اور اس جنگ سے جو ہے کوئی خاص فائدہ یو ایس ایس آر کو نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ سو اس وجہ سے وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسی سے تنگ آ کر جو ہے وہ ایک انقلاب لے کے آتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد ایک دوسرا انقلاب آتا ہے جس میں جو ہے وہ آپ کے پاس لینن آتے ہیں، اور لینن آنے کے بعد ایک ٹریٹی سائن کرتے ہیں جرمنی کے ساتھ کہ یہ جو موجودہ جو ان کے ہاں جرمنی کی اور ان کی جنگ چل رہی ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ ختم کریں یا کم کریں۔ اس کے بعد سے یہ آپ کے پاس ٹریٹی آف ورسائلز جو ہے وہ وجود میں آتی ہے 1918 میں تقریباً۔ ٹریٹی آف ورسائل کیا ہوتی ہے؟ ٹریٹی آف ورسائل میں تقریباً آپ کے پاس مین کازز جو وار کی ہیں یا مین جو رسپانسبلس ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہوتا ہے۔ تو اسی اسنا میں جو ہے وہ جرمنی کو ٹریٹی آف ورسائلس میں جو ہے وہ اس جنگ اول یا پہلی جنگ عظیم کا جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، اور جرمنی کو کافی زیادہ مقدار میں جو ہے وہ جرمانہ بھی اس پر عائد کیا جاتا ہے، جو کہ تقریباً وہ کہتے ہیں کہ 2010 تک وہ جو ہے وہ پے کرتا رہا، اور جرمنی کی جتنی بھی افریقن کالونیز تھی ان کے اوپر بھی جو ہے وہ پھر فرانس اور انگلینڈ کا قبضہ ہو جاتا ہے یا اس کے اوپر وہ قابض ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یو ایس کو اس حوالے سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی کیونکہ وہ امپیریلزم کے خلاف تھا۔ تو اس کے بعد کافی زیادہ آپ کے پاس جو نیو اسٹیٹس ہیں وہ بھی وجود میں آتی ہیں، جس میں آپ کے پاس آسٹریا ہو گیا، ہنگری، چیکوسلیوکیا ہو گیا، یوگوسلیویا ہو گیا، پولینڈ ہو گیا، فن لینڈ وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ایک وہ ایرا تھی جس میں آپ کے پاس کافی زیادہ چیزیں جو ہے وجود میں آئی، انوینٹ ہوئی، جس میں آپ کے پاس ریڈیو سب میرین ہو گیا، وارس میں جو ہے آپ کا کیمیکل یوز ہو گیا جس میں مسٹرڈ گیس آپ کے پاس ہے، جس میں کلورین گیس یوز کی گئی، اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری ایسی چیزیں موجود ہیں۔ اسی دوران ورلڈ کے آخر میں اس وار کے آخر میں جو ہے وہ آپ کے پاس یورپ میں جو شرح مردوں کی جو شرح ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو کے رہ جاتی ہے، اور پھر فیمیلز جو ہیں وہ فیکٹریز جوائن کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہ وہ ایرا ہے جب فیمیلز جو ہے وہ باہر فیکٹریز میں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اب یہ وہ ایرا تھی جب برٹن آپ کے پاس جو ہے وہ ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ زوال کا شکار تھا، اور یو ایس جو ہے چونکہ اس نے اس سے کافی زیادہ فائدہ حاصل کیا تو وہ تقریباً ایک قسم کا کہہ لیں کہ سپر پاور بننے کے قریب تھا۔ بہرحال یہ جنگ جو ہے وہ 11 نومبر 1918 کا جو ہے وہ اختتام کو پہنچتی ہے، اور اس پہلی جنگ عظیم میں جو ہے وہ تقریباً 16 ملین افراد جو ہے وہ موت کے منہ میں جا چکے ہوتے ہیں۔ سو یہ تھی پہلی جنگ عظیم کی داستان۔ امید ہے آپ لوگوں کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔